سورہ الانبیاء رکوع نمبر 2 تلاوت. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. سورہ الانبیاء رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے. نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو. بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے. تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عبث نہ بنائے. اگر ہم کوئی بھلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے. اگر ہمیں کرنا ہوتا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا. بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. اور تمہاری خرابیاں ان باتوں سے جو بناتے ہو اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اسی کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں. رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے. تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کریں اور ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ. بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روگرداں ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وہی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی کو پوجو. اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ، بلکہ بندے ہیں عزت والے. بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں. اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے.
ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس پورے رکوع کا خلاصہ اللہ کی توحید ہے اور اس کے ساتھ کسی کے بھی شریک نہ ہونے کی تعلیم ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ شرک اور مشرک دونوں تباہ و برباد کیے جائیں گے۔ یمن میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا حصور۔ اس بستی کے حوالے سے مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ وہاں رہنے والے لوگ عربی لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اپنے نبی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ پاک نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے ان ساری بستی والوں کو قتل بھی کیا، گرفتار بھی کیا۔ جب بخت نصر کا حملہ آیا اور بخت نصر ان کو قید بھی کر رہا تھا اور ان کو مار رہا تھا، اس وقت بستی والے لوگ بستی چھوڑ کر جب بھاگ رہے تھے تو اس وقت پیچھے سے فرشتوں نے آواز دی کہ اے بستی والوں، تمہیں یہ مکان بہت اچھے لگتے تھے اور نبی کے کہنے پر جنت کے مکان کی تم نے تیاری نہ کی تھی، یہ بستیاں تمہیں اچھی لگتی تھیں، لا ترکدو، نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، جاؤ نا اب ان آسائشوں کو حاصل کرو کہ نبی کی خاطر نماز کے لیے تو نہیں نکلتے تھے، نبی کی خاطر تم جہاد کے لیے تو نہیں نکلتے تھے، نبی کی خاطر تم روزے اور زکوٰۃ کے لیے تو نکالتے کچھ نہ تھے، اب تمہیں جب حملہ آیا اب تم نکل رہے ہو، جاؤ نا انہیں عیاشیوں میں، اب پڑھو ذرا وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، جاؤ اپنے اور مکانوں میں نا، اب کیوں تمہیں وہ مکان جو ہے نا برے لگ رہے ہیں، اب تم نکل رہے ہو ان مکانوں سے۔ یہ فرشتوں نے ان کو پیچھے سے آوازیں دیں، اے گستاخو کیا ہوا؟ جب یہ آوازیں ان کو آسمانوں میں سے خلاؤں میں سے آوازیں آئیں فرشتوں کی، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب وہ گستاخ بولے ہائے افسوس، ہم نے نبیوں کو قتل نہ کیا تھا، ان کے ہاتھ چومے ہوتے، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا، ان کے پیچھے چلے ہوتے، ان کی باتوں کو اپنے دل کا زیور بنایا ہوتا، اپنی عقل کا زیور بنایا ہوتا، ان کی باتوں پر چلے ہوتے، ان پر یقین کیا ہوتا، لیکن ہمیں تو دنیا کی کشف آ گئی، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ پکارتے رہے ہائے ہم سے غلطی ہو گئی، ہائے ہم سے غلطی ہو گئی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کاٹے ہوئے کھیت کی طرح ان کو کر دیا۔ بخت نصر نے ایک ایک بندے کو پیچھے سے جا کے پکڑ کر ان کو قتل کر کے ایسے پھینک دیا کہ جیسے گاجر مولی کو کاٹ کر پھینکا جاتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو ہم نے زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ کوئی کھیل کے لیے بنایا ہے؟ ہم نے کوئی بہلاوے کے لیے تو نہیں بنایا، یہ کوئی کھیل کے لیے تو نہیں بنایا، بلکہ سب کچھ ہم نے حق کے قیام کے لیے بنایا ہے، دین کے قیام کے لیے بنایا ہے۔ اور انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور فرمایا آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ان کی یہی ایک تعلیم تھی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی خدا نہیں ہے مگر اللہ، فاعبدون، اسی رب کی بندگی کرو۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے مگر میں الہ ہوں، فاعبدون، میری بندگی کرو۔ یہی تعلیم سارے انبیاء کی تھی۔ اللہ کریم ہمیں سچی سچی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز کی عادت نصیب فرمائے، 5 وقتہ نماز کی عبادت عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز کی سعادت عطا فرمائے۔